أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، ابھی جو آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، یہ سورہ بقرہ کی 23ویں اور 24ویں آیت ہے. ان آیات اس سے پہلے 21ویں اور 22ویں آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کی وحدانیت کو ثابت فرمایا. اس سے پہلے 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کی ایسی قدرت کی نشانیاں اور اللہ کے ایسے کام بتلائے جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، جس کے ذریعے سے یہ بتلایا گیا کہ اللہ کی ذات ہی معبود ہے، عبادت کے لائق ہے. اب ان آیات میں ابھی یہ جو 2 آیتیں ہیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی حقانیت کو بتلاتے ہوئے، قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم الشان معجزہ ہے، جس کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. آیت کا ترجمہ دیکھ لیجئے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم شک میں ہو اس چیز میں جس کو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ ایک صورت ہی صحیح اس کے برابر. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اپنے گواہوں کو بلا لو اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہیں کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکتے ہو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو ایسی آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کفار سے اور مسلمانوں کے علاوہ جتنے غیر مسلمین ہیں ان سب سے یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر تمہیں شک ہے اس بات میں کہ یہ قرآن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، اگر اس کے بارے میں تمہیں شک ہے، یہاں لفظ استعمال کیا گیا ہے ریب. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، ریب کا لفظ عربی میں بے بنیاد شک کو کہا جاتا ہے. آدمی کو شک ہو، شبہ ہو، اس کی کوئی بنیاد ہو تو اسے شک یا شبہ کہا جا سکتا ہے. عربی میں ریب کا لفظ ایسے شک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کی کوئی بنیاد نہ ہو. ویسے ہی آپ لوگ شک کر رہے ہیں، اگر تھوڑا بھی غور کریں گے تو تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ یہ کتاب اللہ کی ہے، یہ کتاب ایک معجزہ ہے، اس کے مقابل میں کوئی کتاب لائی نہیں جا سکتی، بلکہ ایک سورت، بلکہ اس سے بڑھ کر ایک آیت بھی آپ اس کے مقابلے میں پیش نہیں کر سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں شک ہے، ایسا شک جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے،
کہ ہم نے اس قرآن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو تم لے آؤ اس کی اس جیسی ایک صورت اللہ کے نبی سے اللہ نے یہاں بِسُورَةٍ کہا ہے، بِسُورَةِ اگر کہا جاتا الف لام لگا کر تو کوئی متعینہ صورت ہو جاتی، لیکن یہاں بِسُورَةٍ کہا گیا کوئی بھی صورت۔ قرآن کریم کی 114 صورتوں میں بڑی سی بڑی صورتیں بھی ہیں، چھوٹی سی چھوٹی صورت بھی ہے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جہاں موجود ہے، وہیں سورہ والعصر اور سورہ انا اعطیناک الکوثر بھی موجود ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی آیت کا بھی تمہیں اختیار ہے، چھوٹی سی چھوٹی صورت کا بھی تمہیں اختیار ہے کہ بڑی سے بڑی صورت نہ صحیح، ایک چھوٹی سی صورت ہی، ایک چھوٹی سی سورہ ہی تم لوگ پیش کر کے دکھاؤ قرآن کے مقابلے میں، جو قرآن کے برابر ہو، قرآن میں جن چیزوں کا لحاظ کیا گیا ہے اس کے برابر ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں، اور اگر کوئی کہے کہ ہم لوگ عرب ہیں، ہم لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم سے کیوں چیلنج کیا جا رہا ہے، دنیا کے اور لوگ ہیں ان سے یہ کام ہو سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر تم اپنے تمہارے سپورٹ میں جسے چاہے بلا لو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، شہداء کا لفظ شہداء شہید کی جمع ہے، شہید کہتے ہیں گواہ کو، اور یہ لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان لوگوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں تاکہ کل جب قیامت کا دن آئے، کل جب ہم لوگ مرنے کے بعد زندہ ہوں تو یہ ہمارے حق میں اللہ کے سامنے سفارش کرنے والے بنیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جس کی تم پوجا کرتے ہو، جن کو تم اپنا گواہ سمجھتے ہو، ان کو بلا لو، ان کے تعاون سے، ان کی مدد سے تم ایک صورت تیار کر کے دکھاؤ۔ تو شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کر سکو، اور آگے فرمایا نہیں کر سکتے کی بات نہیں، ہرگز کر ہی نہیں سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکتے، تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو جب نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کی اس کتاب کو اختیار کرو، اور ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن، جسے جلایا گیا ہے، جسے روشن کیا گیا ہے، جسے بھڑکایا گیا ہے انسانوں کو اور پتھروں کو ڈال کر کے۔ جو آگ لکڑی یا کوئلے سے روشن کی جاتی ہے اس کے اندر تپش اور حرارت کسی درجہ کم ہوتی ہے، اور جو آگ پتھروں سے، پتھر کا جو کوئلہ ہوتا ہے اس سے جو آگ روشن کی جاتی ہے، اس سے جو آگ بھڑکائی جاتی ہے، یہاں جو لکڑی کے کوئلے کے مقابلے میں اس میں زیادہ حدت اور تیزی رہتی ہے، اس میں زیادہ گرمی اور تپش پائی جاتی ہے، اور وہ تو جہنم کی آگ ہے، جس دنیا کی آگ اس کے 70واں حصہ بتلایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس آگ سے بچنے کی تو کم از کم تیاری کر لو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے لیے پیدا کی ہے۔ تو یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ ایک بڑا معجزہ ہے۔ قرآن کریم کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی میں بہت سارے معجزے اللہ نے عطا فرمائے۔ ان تمام معجزوں کا تذکرہ اللہ نے یہاں نہیں فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی رسالت کو ان آیات میں ثابت کیا جا رہا ہے، اور معجزوں کا بھی تذکرہ کیا جا سکتا ہے۔ شق القمر کا معجزہ ہے، اور بہت سارے معجزات نبوی ہیں، ان کا تذکرہ اللہ نے نہیں فرمایا۔ یہ ایسا معجزہ امت کے سامنے پیش فرمایا جو قیامت تک رہنے والا ہے، قیامت کے قائم ہونے تک امت کے سامنے جسے رکھ دیا گیا ہے کہ یہ ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم ایک عجیب معجزہ ہے۔ قرآن کریم کیسے معجزہ ہے، کیسے اس کو اتنا بڑا معجزہ بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے، ذرا اس میں غور کرنے کی کوشش کی جائے تو بات یہ ہے کہ قرآن کریم جس ماحول میں، جہاں، جس جگہ میں اور جس شخصیت پر اترا، اسے ذرا اس سلسلے میں ذرا غور کر کے دیکھیں۔ پہلے تو عرب میں نازل ہوا۔ عرب کی جو سرزمین ہے وہ بالکل بے آب و گیاہ زمین ہے، وہ پتھریلی زمین ہے، وہ ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا اس موقع پر، جہاں لوگوں کی دلچسپی کا کوئی سامان اس وقت موجود نہیں تھا کہ کہیں سے لوگ اس کے دیدار کے لیے لوگ وہاں جاتے ہوں، کوئی خاص وہ ٹورسٹ علاقہ ہو رہا ہو، کچھ بھی نہیں، بالکل ہی پتھریلی زمین،
وہاں گرمی اور پتھریلی زمین اور ریت اور ریگستان اور بالکل بے آب و گیا میدان کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اور وہاں کسی بھی قسم کی کوئی سہولت وہاں نہیں تھی، اور وہاں کوئی پڑھنے پڑھانے کا کوئی خاص سسٹم نہیں تھا، کوئی بڑے علماء وہاں موجود رہے ہوں جن کی خدمت میں رہ کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ سیکھ لیا ہو، ایسا کچھ نہیں تھا۔ پہلے تو عرب ہی ایسا تھا کہ بالکل ہی وہاں تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں تھی، صرف اتنی سی بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربوں کی زبان میں فصاحت عطا فرمائی تھی، ان کی زبان بہت فصیح تھی، وہ بہت ادیب سمجھے جاتے تھے، وہ فطری تھی، وہ خاندانی تھی، وہ لوگ پیدائشی فصیح و بلیغ ہوتے تھے۔ ان کے ہاں بچوں کی زبان پر بچوں کو زبان سکھانے کا بڑا شوق تھا، اسی لیے وہ لوگ جب بچے پیدا ہو جاتے تھے تو ابتدائی ایام قریوں میں گزارنے کے لیے بھیج دیتے تھے کہ تاکہ ہماری زبان محفوظ رہے، زبان کو، لسانیت کو باقی رکھنے کا بڑا ان لوگوں کے اندر احساس تھا، اس سلسلے میں بہت حساس تھے وہ لوگ۔ تو ایک تو یہ ہے کہ عرب جیسی سرزمین میں قرآن نازل ہوا، دوسری بات یہ ہے کہ جس شخصیت پر قرآن کریم نازل ہوا، آپ اس شخصیت کو غور کر کے دیکھیں جن کی پیدائش اس حال میں ہوئی کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور جب پیدا ہوئے اور جو ایام ان کے سیکھنے سکھانے کے تھے، ان پر توجہ کے تھے، انہی ایام میں والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، دودھ شیر خارگی کا زمانہ کہیں گزرا اور اس کے بعد والدہ کے حوالے ہوئے، ابھی تربیت کا موقع تھا، والدہ دنیا سے چلی گئی، اور بالکل خستہ حالت، نہ مال نہ دولت، تنگ دستی، بہت ہی عجیب و غریب حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوئی۔ کوئی ایسا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سپورٹ نہیں مل پایا تھا کہ آپ کچھ سیکھ سکتے۔ آپ نے اسی حال میں 40 سال گزارے، آپ نے اس پورے عرصے میں نہ کہیں باہر کا کوئی سفر کیا جا کر کے کہیں کسی بڑے آدمی سے کوئی فصاحت سیکھ لی ہو، کوئی اچھے سے اچھا کلام سیکھ لیا ہو، کوئی شعر سیکھ لیا ہو، کوئی قصیدہ سیکھ لیا ہو، بالکل نہیں۔ پورے 40 سالہ زندگی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری 40 سالہ زندگی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف 2 سفر، تجارتی سفر کیے ملک شام کی طرف، اور وہ بھی مختصر سا سفر تھا، گئے آپ تجارت کیے اور واپس چلے آئے۔ اس چھوٹے سے سفر میں تو آپ کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے تھے، اور یہاں بھی پڑھنے پڑھانے کا کوئی رواج نہیں، اور یہ حال تھا کہ آپ نے کبھی کوئی قلم اپنے ہاتھ میں نہیں پکڑا، نہ کوئی کتاب آپ نے اپنے ہاتھ میں لی۔ اسی حال میں 40 سال گزرا، اور 40 سال کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے وہ کلام جاری ہو جاتا ہے جس کے سامنے آج تک پوری دنیا میں 1450 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی کوئی شخص اس کے مقابلے میں ایک آیت پیش نہیں کر سکا۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ بہت بڑا معجزہ ہے، اور وہ بھی ایسے عرب کے فصحاء کے درمیان، فصیح اللسان لوگوں کے درمیان میں قرآن نازل ہو رہا ہے، قرآن اتر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آیات جاری ہو رہے ہیں، تو عربوں کو ماننا پڑا کہ یہ کوئی انسان کا کلام نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے محمد کو اپنے درمیان میں پرورش پاتے ہوئے دیکھا، اس عرصے میں نہ ہم نے کبھی کسی کے ہاں جاتے آتے دیکھا، نہ کسی سے ان کو پڑھتے پڑھاتے دیکھا، کچھ نہیں۔ ایسی حالت میں 40 سال کے بعد اچانک سے ان کی زبان سے جب کوئی کلام، ایسا فصیح و بلیغ کلام، ایسا معنی دار کلام، اور ایسا کلام جس میں عجیب و غریب واقعات، گزشتہ لوگوں کی چیزیں پیش کی جا رہی ہیں اور آئندہ کے حالات سنائے جا رہے ہیں، یہ تو اللہ ہی کا کلام ہو سکتا ہے۔ ایک بڑا معجزہ انہوں نے اس وقت تسلیم کیا، اور کرنا بھی چاہیے تھا۔ دوسری وجہ جس کی وجہ سے اس قرآن کو معجزہ کہا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ عرب، باوجود یہ کہ وہ لوگ بہت بڑے فصیح اللسان تھے اور بہت زیادہ اشعار ان کو یاد، پڑھنے پڑھانے کا رواج نہیں، لیکن پھر بھی ان لوگوں میں یاد کرنے کا ایک بڑا شوق تھا، وہ اشعار یاد کرتے تھے، نسب نامے یاد کرتے تھے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ عربوں نے جب قرآن پاک کو، جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو عربوں میں بہت ہی پریشانی شروع ہو گئی کہ ہم اسے تو جھٹلا سکتے ہیں، لیکن اس پر جو کلام اتر رہا ہے اسے جھٹلا نہیں سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ذات، آپ کی 40 سالہ زندگی جو ان لوگوں کے سامنے تھی،
کہ اس 40 سالہ عرصے میں آپ نے سچا اور امانت دار ہونے کا لقب پایا، آپ سچے کہلائے گئے، امین کہلائے گئے، امانت دار کہلائے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی بھی وجہ سے آپ کو جھٹلانے کی کوشش بھی کی جا سکتی تھی، مگر جو کلام آپ پڑھتے ہیں اس کلام کی تاثیر ہی کچھ اور ہے، وہ بڑے بڑوں کو عاجز کر دیتا ہے، بڑے بڑے اس کے سامنے عاجز ہو رہے ہیں۔ چنانچہ لوگوں جب قرآن کریم کا چرچا ہونے لگا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا شروع کیا۔ اسی درمیان میں حج کا موسم بھی آنا شروع ہوا، تو قریش کے جو سردار تھے ان لوگوں کو پریشانی شروع ہو گئی کہ اب وہ حج کے لیے باہر سے مہمان آئیں گے، دوسرے لوگ بھی آئیں گے، جب وہ لوگ آئیں گے اور محمد کے قریب ہوں گے، ان کا کلام سنیں گے، تو ایک بڑا طبقہ ان کے اعتبار سے بد دین ہو جائے گا، یعنی نئے دین کو اختیار کر لے گا، ہمارے آبا و اجداد کی دین کو چھوڑ دے گا۔ اس بات کی فکر لاحق ہوئی۔ چنانچہ ان کا جو سردار تھا اس وقت، بڑا سردار ولید ابن مغیرہ جسے کہتے ہیں، اس نے قریش کے سرداروں کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، کیسے محمد کے کلام پر کنٹرول کیا جائے، کیسے ان پر پابندی لگائی جائے، کیسے لوگوں کو ان سے بچایا جائے۔ کسی نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ سب مل کر، اگر سب الگ الگ بات کہیں گے لوگوں کو، کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا، تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ سب مل کر کے جھوٹ بول رہے ہیں، سازش کر رہے ہیں۔ اتفاق یہ ہونا چاہیے، ہمارے آپس میں اس بات پر ہم متفق ہونا چاہیے ہم لوگوں کو کہ سب مل کر کے ایک ہی بات کہیں۔ تو لوگوں نے کہا ہم اسے دیوانہ بول لیں گے، سب نے طے کیا۔ کسی نے کہا کہ ہم سب مل کر کے یہ کہیں گے آنے والے مہمانوں سے کہ یہاں محمد نام کا ایک دیوانہ ہے، آپ لوگ اس کے سامنے نہ جانا۔ تو ولید ابن مغیرہ نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو، آپ لوگ اسے دیوانہ کہہ دیں گے، اس کے بعد بھی کوئی آگے بڑھ کر کے اس کے کلام کو سنے گا تو ہمیں جھوٹا سمجھے گا کہ کیا کوئی دیوانہ بھی اتنا اچھا کلام پیش کر سکتا ہے۔ تو سب نے کہا تو پھر آپ بتائیے کہ تو پھر کیا کہنا چاہیے۔ کسی نے کہا کہ اسے شعر و شاعری کہہ دیا جائے کہ یہ اشعار اس نے کہیں سے سیکھ لیے ہیں، وہ پیش کرتا پھر رہا ہے۔ تو ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ آنے والے مہمانوں میں سب فصیح اللسان لوگ بھی ہوں گے، ان لوگوں کو کیا شعر و شاعری سے مناسبت نہیں ہے، وہ لوگ شعر و شاعری کو، کلام کو، فصیح کلام کو جانتے ہیں، اس لیے اگر وہ ذرا بھی غور کریں گے ہم لوگوں کو جھوٹا سمجھیں گے، اس لیے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ ان کی باتوں کو کہانت کہہ لیا جائے، یعنی جنات سے، ادھر سے، شیطانوں سے سن کر کے باتیں پیش کر رہا ہے، اس طریقے سے کہا جا سکتا ہے۔ تو اسے بھی منظوری نہیں ملی آپس میں اتفاق کرتے ہوئے۔ تو بالآخر ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ ان کو جادوگر قرار دیا جائے، کہ ان کے ہاں ایک ایسا منتر ہے، ایک ایسا منتر پڑھتے ہیں، ایسا منتر لوگوں کو سکھا دیتے ہیں جس کی وجہ سے باپ بیٹے میں، رشتہ داروں میں آپس میں جدائیگی ہو جاتی ہے، اس لیے ان کے قریب جانے سے لوگوں کو بچنا چاہیے۔ اب ایسا ہم لوگ آپس میں بات کر کے مشہور کریں گے، لیکن ان کی کوئی بات نہیں چل سکی۔ لوگ آئے، لوگوں میں بڑی تعداد متاثر ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گئی۔ اسی زمانے کا واقعہ ہے کہ ان لوگوں کو قرآن سے اتنی محبت تھی، قرآن سے یہ لوگ اتنا متاثر تھے، قرآن کریم کی قرآنی آیات سے یہ لوگ اتنا متاثر تھے کہ دن بھر میں یہ لوگ قرآن کو جھٹلاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تو پھرتے تھے، لیکن رات کو چھپ چھپ کر کے قرآن سنتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ کفار کے جو بڑے سردار تھے ان میں 3 سردار، ابو جہل، احنف ابن قیس، احنف ابن شریق اور اخنس ابن شریق اور ابو سفیان، یہ 3 سردار ہیں۔ ان لوگوں کی دل میں خواہش پیدا ہوئی، ان لوگوں سے الگ الگ، ان میں سے تینوں مل کر نہیں، ان میں سے ہر ایک نے یہ سوچا کہ آج جا کر کے قرآن سنیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے نماز میں کھڑے ہوتے تھے، تو یہ 3 لوگ الگ الگ اپنے گھروں سے نکل کر کے جا کر چھپ کر کے قرآن سننے لگے۔ سنتے سنتے اتنا محو ہو گئے، اتنا ڈوب گئے قرآن کے سننے میں، ان لوگوں کو اتنا مزہ قرآن میں ملا کہ وہ سنتے سنتے ان کو صبح ہو گئی۔ صبح کو جب نکل کر کے یہ لوگ گئے تو ان لوگوں کی آپس میں جب ملاقات ہوئی تو ان لوگوں کی چوری پکڑی گئی کہ یہ لوگ چھپ چھپ کر کے قرآن سننے کے لیے آئے ہیں۔ تو ان لوگوں نے آپس میں
طے کیا کہ صبح کو تم لوگ گالی دیتے ہو اور رات کو قرآن چھپ کر کے سننے کے لیے آئے ہو، کتنی بے غیرتی کی بات ہے، کوئی ہمیں دیکھ لے گا تو کیا سمجھے گا؟ اس لیے تینوں نے مل کر کے طے کیا کہ کل نہیں آئیں گے۔ رات ہوئی، پورا دن گزرا، جب رات ہوئی تو پھر ان کے دل میں بے چینی شروع ہو گئی کہ پھر جا کر کے قرآن کو سننا چاہیے، سنے بغیر ہمیں چین نہیں آئے گا۔ پھر یہ لوگ گئے، دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، دوسرے دن بھی رات بھر ایسی ہی گزری۔ صبح کو نکلتے ہوئے پھر یہ لوگ آپس میں ان لوگوں کی ملاقات ہو گئی، تو پھر یہی ہوا کہ تینوں کو آپس میں شرمندگی ہوئی۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، تو تینوں نے آپس میں طے کر لیا کہ اگر کل کو پھر اس طرح کی ملاقات ہوگی تو پھر اچھا نہیں رہے گا۔ تو پھر ان لوگوں نے آپس میں پکا معاہدہ کر کے یہ لوگ چلے گئے۔ صبح کو اخنس بن شریح جو ان میں تینوں میں سے ایک آدمی تھا، اسے بہت بے چینی ہوئی، اس نے غصے سے لاٹھی لے کر کے وہ سیدھے ابو سفیان کے گھر گیا۔ اس وقت تک حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمانوں کے دشمنوں میں ان کا شمار تھا۔ تو ابو سفیان کے گھر جا کر کے اخنس بن شریح نے کہا، سچ بتاؤ کہ تمہیں قرآن سے اتنی دلچسپی ہے، تم قرآن سنتے رہتے ہو چھپ کر کے، کہ یہ صحیح کلام ہے کہ نہیں، اتنا بتاؤ۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ میرا دل تو یہی گواہی دیتا ہے کہ وہ کلام جھوٹوں کا کلام نہیں ہے، وہ اوپر سے اللہ ہی کا کلام ہو سکتا ہے، وہ خدا کسی بندے کا کلام نہیں ہے، میرے دل تو یہی گواہی دیتا ہے۔ دشمن ہے اسلام کا، پھر یہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بعد یہ وہاں سے ابو جہل کے پاس گیا، اخنس بن شریح جو تھا وہ ابو جہل کے پاس گیا، وہاں جا کر کے ابو جہل کے دروازہ کھٹکھٹا کر کے لاٹھی دکھا کر کے پوچھا، سچ بتا کہ تو دن میں گالی دیتا ہے محمد کو اور اس کے کلام کو جھٹلاتا ہے اور رات میں چھپ کر کے سننے کے لیے آیا ہے، سچ بتا کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اپنی خاندانی مجبوریاں ہیں، عبد مناف میں یعنی آپ علیہ السلام اور ابو جہل دونوں اوپر میں چل کر کے ایک ہی خاندان کے ہوتے ہیں، لیکن دو الگ الگ شاخ ہیں، تو ہمارے دونوں شاخ میں، ہمارے دونوں خاندان میں ہمیشہ سے مقابلہ رہا ہے۔ چنانچہ قریش آپ علیہ السلام کے آبا و اجداد نے جب سخاوت شروع کی اور سخاوت میں وہ لوگ مشہور ہوتے چلے گئے، تو ہمارے خاندان کے بڑوں نے نہیں چاہا کہ ان کی ناک اونچی ہو جائے، وہ لوگ ان کی شہرت ہو جائے، تو ان کے مقابلے میں ہمارے بڑے لوگوں نے بھی سخاوت بہت کی، جس کی وجہ سے ہمارا نام پھر اونچا ہو گیا، پھر وہ لوگ ہمارے سے نیچے ہو گئے۔ اب کئی چیزوں میں ہمارا مقابلہ چلتا رہتا تھا، اب اچانک سے عبد مناف میں ایک ایسا شخص پیدا ہو گیا جس کے بارے میں ان کے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے۔ اب ہم کہاں سے لائیں اللہ کا رسول؟ اب ہم کہاں سے لائیں ایسا آدمی جسے اللہ کا رسول کہہ سکیں؟ اب خاندانی عصبیت مجھے اس بات پر یہ کام کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ میں اس کا مقابلہ ہی کرتا رہوں، میں اسے مانوں گا نہیں۔ تو صرف خاندانی عصبیت کی بنیاد پر ابو جہل نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں مانا تھا۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں عربوں میں پائی جاتی تھیں کہ عرب اتنے متاثر ہونے کے باوجود خاندانی عصبیت کی وجہ سے ان لوگوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس طرح کے اور بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے بھائی جن کا نام انیس تھا، مکے میں یعنی جب تک وہ اسلام قبول نہیں کیے تھے، اس موقع پر ان کے بھائی مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ ان کے بھائی بڑے شاعر بھی تھے، ادیب تھے، بہت ہی ان کو علم اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ وہ مکہ مکرمہ گئے، واپس آ کر کے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، میں نے مکے میں ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کی تعلیمات بڑی عجیب و غریب ہیں، وہ مجھے کہانت یا شاعری یا مجنونانہ بکواس تو مجھے نہیں لگتی ہے، مجھے وہ لگتا ہے کہ وہ کہیں کوئی سچا کلام ہے۔ تو حضرت ابو ذر چونکہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت ابو ذر نے کہا کہ میں بھی چل کر کے دیکھتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ مکہ تشریف لے گئے اور کہتے ہیں کہ 30 دن تک میں نے کعبے میں قیام کیا اور 30 دن تک میں صرف زمزم کا پانی پیتا رہا، باہر کہیں نکلا نہیں، اور وہیں مقیم رہ کر کے میں نے 30 دن تک آپ علیہ السلام کو، آپ کی تعلیمات کو اور قرآن کو سنتا اور دیکھتا رہا۔ 30 دن کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا نبی ہے،
اور جو کلام وہ پڑھ رہا ہے وہ واقعی اللہ کا کلام ہے، کسی بندے کا کلام ہرگز نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ میں اپنے علاقے میں آیا، میں نے اپنے لوگوں کو سنایا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو اس سال حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے قبیلے کی ایک بڑی تعداد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 1000 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ کر کے اسلام انہوں نے قبول کیا۔ تو یہ قرآن ایسا عجیب و غریب کلام ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کے معجزے ہونے کی اور بہت ساری وجوہات ہیں، جیسے قرآن کریم اس زمانے میں بھی ایسے واقعات پرانی چیزیں ایسا پیش کرتا تھا کہ یہود اور نصارہ کے بڑے بڑے علماء کو اس کی خبر نہیں تھی۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے متعلق ایسے واقعات اور سچے واقعات قرآن کریم میں موجود ہیں کہ اہل یہود اور اہل نصارہ کو، یہودیوں اور نصارہ کے علماء کو نہیں معلوم تھے یہ سب چیزیں۔ اور اسی طرح قرآن میں آئندہ ہونے والے ایسے سچے وعدے اور سچی باتیں موجود تھیں اور موجود ہیں کہ جس کی بنیاد پر قرآن ایک معجزہ ہی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اسی زمانے میں قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، یعنی روم اور فارس دو بڑی طاقتیں اس زمانے میں تھیں، ان دو طاقتوں میں مقابلہ ہو رہا تھا۔ تو قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی کہ اب رومی اب مغلوب ہو جائیں گے، کچھ دنوں کے فارسی غالب ہو جائیں گے اور کچھ دنوں کے بعد روم کو اللہ تبارک و تعالیٰ غلبہ عطا فرمائیں گے۔ قریش نے بڑا مذاق اڑایا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ بالکل یہ اللہ کا کلام ہے، یہ سچ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ 10 سال کے بعد پھر جب رومی غالب آئے، لوگوں میں آپس میں پیسے کی شرط ہو گئی تھی، اگر رومی غالب آ گئے تو اتنے پیسے تمہیں دینے پڑیں گے، آپس میں شرط طے ہو گئی تھی۔ چنانچہ 10 سال کے بعد جب رومی غالب آ گئے تو قریش یعنی کفار مکہ مغلوب ہو کر کے، عاجز ہو کر کے حضرت ابوبکر کے پاس رقم لا کر کے پیش کیے۔ یقیناً قرآن سچا ہے، جو باتیں اس میں کہی گئی ہیں وہ ہو کر رہتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پیسوں کو واپس کر دیا، اس لیے کہ ایک طرح کا آپس میں شرطی کی وجہ سے ہوا تھا، ایک طرح کا جوا ہے، اس لیے واپس فرما دیا تھا۔ تو اس طرح کی بہت ساری اور وجوہات بھی ہیں، جیسے قرآن کریم قیامت تک کے لیے اب تک بھی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرما رہے ہیں اور قیامت تک اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، یہ بھی قرآن کا ایک بڑا معجزہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے، ہمیں اس کی قدردانی کی ضرورت ہے۔ اس زمانے میں کفار اور بڑے بڑے مشرکین کو بھی اس بات کی ہمت اور جرأت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ قرآن کو جھٹلائیں یا قرآن کو کم از کم کمتر سمجھنے لگیں، اس طرح نہیں ہو سکا۔ آج ہم ہیں کہ ہمارے سامنے قرآن بھی ہے، قرآن پڑھانے والے بھی ہیں، اس کی تعلیمات بھی ہیں، لیکن ہماری بڑی تعداد اس کے سلسلے میں ذرا برابر بھی نہ اسے سننے کے لیے تیار ہے، نہ اسے پڑھنے کے لیے تیار ہے، نہ اسے اپنے اندر لینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک سے صحیح استفادے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم۔ اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ صل على النبي سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔